ایک یتیم لڑکی اور ایک زخمی شیر، پھر جو ہوا وہ حیران کن تھا۔ ریگستان کی وسعتوں میں ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں مٹی کے کچے گھر، تنگ گلیاں اور سادہ دل لوگ رہتے تھے۔ دن کے وقت تیز دھوپ زمین کو جلا دیتی اور رات کو ٹھنڈی ہوا ایک عجیب خاموشی لے آتی۔ اسی بستی کے کچے گھر میں رہتی تھی ایک یتیم لڑکی، آمنہ۔ آمنہ کی عمر بمشکل 10 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ عمر سے پہلے ہی زندگی کے مشکل سبق سیکھ چکی ہو۔ اس کے والد ایک محنتی مزدور تھے اور ماں نہایت نرم دل عورت، مگر ایک بیماری نے دونوں کو اس سے چھین لیا۔ اب اس کی دنیا صرف ایک شخص تک محدود تھی، اس کی بوڑھی دادی۔ دادی کمزور تھیں، اکثر بیمار رہتی تھیں، مگر ایمان میں بہت مضبوط تھیں۔ وہ آمنہ کو ہمیشہ ایک ہی بات سکھاتی: بیٹی، انسان چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ فجر کی آذان کی آواز گونجی۔ آمنہ فوراً جاگ گئی۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سکون سے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ دیر تک دعا کرتی رہی: یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں اکیلی ہوں، میری دادی بیمار ہے، ہمیں اپنی رحمت میں رکھنا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی اور آنکھوں میں آنسو۔ نماز کے بعد وہ دادی کے پاس گئی۔ دادی کا چہرہ زرد تھا، سانس بھاری تھی۔ دادی، آپ ٹھیک ہیں؟ آمنہ نے پریشانی سے پوچھا۔ دادی نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا: میں ٹھیک ہوں بیٹی، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ مگر آمنہ سمجھ گئی تھی کہ بات صرف کمزوری کی نہیں۔ گھر میں نہ دوا تھی، نہ کھانے کو کچھ۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خوف آیا، اگر دادی کو کچھ ہو گیا تو۔ مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا: نہیں، مجھے ہمت کرنی ہوگی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آمنہ نے ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور دادی سے کہا: میں ابھی آتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑا: اللہ تمہاری حفاظت کرے بیٹی۔ جیسے ہی آمنہ بستی سے باہر نکلی، تیز گرم ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ ریت کے ذرات اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ سورج سر پر آگ بن کر چمک رہا تھا، مگر وہ رکی نہیں۔ وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے اور شاید کہیں سے پانی یا مدد حاصل کرنے نکلی تھی۔ چلتے چلتے اس کے قدم تھکنے لگے، ہونٹ خشک ہو گئے، مگر اس کے لبوں پر ذکر جاری تھا: اللہ، اللہ، اللہ۔ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اس کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جس نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ ایک بڑا زخمی شیر زمین پر پڑا تھا، اس کی آنکھیں سرخ، سانس بھاری اور پنجے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ زور زور سے دہاڑ رہا تھا۔ یہ منظر کسی بھی انسان کو خوف سے جما دیتا۔ آمنہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بھاگ جانا چاہیے، اس کے دل نے کہا، مگر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس نے غور سے دیکھا، شیر کے پنجے میں ایک بڑا کانٹا پھنسا ہوا تھا۔ آمنہ کے دل میں خوف کے ساتھ ساتھ رحم بھی پیدا ہوا۔ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تکلیف میں ہے۔ یہ سوچ کر اس کے اندر ایک عجیب ہمت آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ شیر کے قریب جانے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ شیر نے اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ وہ حملہ کرے گا۔ آمنہ رک گئی، آنکھیں بند کی اور دل سے دعا کی: یا اللہ، اگر میں نیکی کے لیے آگے بڑھ رہی ہوں تو میری حفاظت فرما۔ اس نے اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑا، آہستہ سے شیر کے پاس بیٹھی اور کانٹا نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاتھ کانپ رہا تھا، سانس رکی ہوئی تھی، مگر اس نے ہمت کی اور ایک ہی جھٹکے میں کانٹا نکال دیا۔ شیر نے زور سے دہاڑا۔ آمنہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی، مگر اگلے ہی لمحے شیر خاموش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر جھکا لیا، جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، یہ آپ کی قدرت ہے۔ آمنہ نے جیسے ہی شیر کے پنجے سے کانٹا نکالا، اس کا دل ابھی تک زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اچانک
شیر نے حرکت کی۔ آمنہ ایک لمحے کو سہم گئی، یا اللہ اب کیا ہوگا؟ مگر شیر نے حملہ نہیں کیا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور سیدھا آمنہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی۔ پھر اس نے اپنا سر جھکا دیا، جیسے شکر ادا کر رہا ہو۔ آمنہ حیران رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ آمنہ نے لکڑیاں اٹھائیں اور گاؤں کی طرف چل پڑی۔ مگر کچھ قدم چلنے کے بعد اسے احساس ہوا کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہی شیر۔ دل ایک بار پھر دھڑکا، مگر اس بار خوف کم تھا۔ شاید یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی رہی اور شیر خاموشی سے اس کے پیچھے۔ جیسے ہی آمنہ گاؤں کے قریب پہنچی، کچھ لوگوں نے اسے دیکھ لیا۔ پہلے تو سب نے سوچا کہ وہ اکیلی ہے، پھر کسی نے چیخ کر کہا، شیر! گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے، بچے رونے لگے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی، شیر نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ وہ بس آمنہ کے ساتھ کھڑا رہا۔ گاؤں کے بزرگ آہستہ آہستہ باہر آئے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی لڑکی اور اس کے ساتھ ایک طاقتور شیر، مگر دونوں پرسکون۔ ایک بزرگ نے پوچھا، بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ آمنہ نے سادگی سے ساری بات بتا دی۔ سب لوگ حیران رہ گئے، ایک یتیم لڑکی اور اتنی ہمت۔ اسی دوران گاؤں کا ایک امیر اور با اثر شخص بھی وہاں پہنچا۔ اس نے آمنہ کی بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہا۔ پھر اس نے کہا، بیٹی تم نے خوف پر ایمان کو ترجیح دی ہے اور اللہ نے تمہیں عزت دی ہے۔ اس نے فوراً اپنے نوکروں کو حکم دیا، آمنہ کے گھر کھانا پہنچاؤ، دادی کے لیے دوا لاؤ اور ان کے گھر کی مرمت کرو۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، آپ نے میری دعا سن لی۔ کچھ دن گزر گئے، دادی کی طبیعت بہتر ہونے لگی، گھر میں کھانا بھی تھا، سکون بھی۔ مگر سب سے بڑی تبدیلی آمنہ کے دل میں آئی تھی۔ اب اس کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ایک صبح آمنہ گھر سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا شیر دروازے کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس گئی۔ اس کے دل میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے کہا، تم نے میرا ساتھ دیا، شکریہ۔ شیر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر اٹھا اور صحرا کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ آمنہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ ہر مخلوق اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اسی کے حکم سے جاتی ہے۔ شام کے وقت آمنہ اپنی دادی کے پاس بیٹھی تھی۔ دادی نے پیار سے پوچھا، بیٹی تم نے اس سب سے کیا سیکھا؟ آمنہ مسکرائی، میں نے سیکھا کہ اگر دل میں سچا ایمان ہو تو اللہ مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ دادی نے کہا، اور؟ آمنہ نے آسمان کی طرف دیکھا، اور یہ کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ اس رات آمنہ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، جیسے آپ نے میری مدد کی ویسے ہی ہر بے سہارا کی مدد کرنا۔ ہوا میں سکون تھا اور اس کے دل میں اطمینان۔ سبق: اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل، خوف کے مقابلے میں ایمان، اللہ کی مخلوق پر رحم، صبر کا انعام ضرور ملتا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کامنٹس لازمی کریں۔